الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد معزز سامعین کرام، دشمنان اسلام ہمیشہ ان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے اور ان کی جو شبیہ ہے اس کو خراب سے خراب تر بنا دیا جائے، اور وہ اپنے اس مقصد کے لیے جس چیز سے بھی کام لینے کی ضرورت پڑے اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ جھوٹ بولنا پڑے اس سے بھی کام لیتے ہیں، الزامات لگانے پڑے اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، اور جتنا کچھ اگر تاریخ کو بدلنے کی بھی ضرورت پڑے تو وہ بھی کر گزرتے ہیں۔ اور وہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ ہر انسان کے دل میں، ہر غیر کے دل میں مسلمانوں کی نفرت بھر دی جائے۔ اسی لیے کبھی کوئی طریقے سے، کبھی کسی اور راستے سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش چلتی رہتی ہے۔ اور جو لوگ ان کے ان طریقہ کاروں سے واقف نہیں، اور خود وہ مسلمان جو مسلمانوں کی تاریخ اور ہسٹری سے واقف نہیں ہیں، وہ لوگ بھی ان کے ان باتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر جو مسلمان خاندانوں نے حکمرانی کی، ان میں سب سے طویل حکمرانی کرنے والے غالباً مغل خاندان ہیں۔ ان کی حکومت قریب 350 سال تک اسی خاندان کے افراد ایک کے بعد دیگرے ہندوستان پر حکومت کرتے رہے۔ اسی خاندان کے فرد حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ حکمرانوں میں دوسرے بادشاہوں کے مقابلے میں یہ تھوڑے سے دیندار آدمی تھے، اسی لیے فرقہ پرستوں نے اور اسلام دشمنی رکھنے والوں نے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو نشانہ بنایا۔ اور
اور ان کی جو تاریخ ہے اس کو مسخ کر دیا، توڑ مڑوڑ کر کے لوگوں کے سامنے ایسا پیش کیا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہندوؤں کے کٹر دشمن تھے، حالانکہ تاریخ اس کے بالکل مخالف ہے۔ جو آدمی تاریخ کا کچھ بھی حصہ اور ان کی زندگی کا کچھ باب پڑھا ہوا ہوگا وہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رعایا کی، جس میں ہندو مسلم سب آ جاتے ہیں، کتنی زیادہ رعایت کرتے تھے۔ لیکن جو آدمی تاریخ سے ناواقف ہوگا وہ آج کل کے موجودہ الزامات سننے کے بعد میں اسی کو حقیقت سمجھنے لگے گا۔ اسی لیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے، جن بادشاہوں اور حکمرانوں نے ہندوستان پر حکومت کی، ان کی زندگی سرسری طور پر تو ہم کو معلوم رہنی چاہیے، تاکہ اگر کوئی ان پر الزام لگایا بھی جائے تو اس کا جواب ہم کو معلوم رہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ 1618 میں پیدائش ہوئی اور 1707 میں انتقال ہوا۔ دس سال کی عمر کے بعد تعلیم اور تربیت اور علم کی طرف توجہ ہوئی تو بڑے بڑے فضلاء اور علماء سے علم حاصل کرنے کا ان کو موقع ملا، اور یہ سلسلہ زندگی بھر کے لیے چلتا رہا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ یہ علم دوست شخصیت تھے، علم کے حریص اور اس کے طلب کرنے میں سبقت اور آگے بڑھنے والے۔ بڑے ہونے کے بعد میں دکن کے علاقے میں ان کو اس علاقے میں امن و امان اور یہاں کی ذمہ داری سونپ کر کے بھیج دیا گیا 25 سال تک دکن کے اندر۔ پھر یہاں سے گجرات بھیجا گیا اور گجرات سے پھر لاہور، اس طریقے سے 3 جگہوں پر ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد بالآخر وہ بادشاہ تھے، اور اپنی بادشاہی اور فرمانروائی کے دور میں اپنے رعایا کی ان کا خوب خیال رکھا کرتے تھے، اور مذہب کی بنیاد پر بھید بھاؤ ان کے یہاں نہیں تھا۔ ہر ایک کے لیے ان کا دربار کھلا رہتا تھا، ہر ایک کی فریادیں ان کے یہاں پر سنی جاتی تھی، ہر ایک کی ضروریات ان کے دربار سے پوری کی جاتی تھی۔ یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی تاریخ اور آپ کی زندگی کے بارے میں جن مورخین نے لکھا ہے ان کو ماننے والوں نے بھی اور جو ان کے مخالف تھے ان لوگوں نے بھی اس بات کو لکھا کہ تخت پر بیٹھنے والا یہ شخص درویش آدمی ہے، اور ان کا گزر بسر اگرچہ کے بادشاہ تھے، وقت کے فرما روا ہے، خزانہ ان کے پاس میں موجود ہے ساری حکومت کا، لیکن اس کے باوجود بھی اپنا خرچ، اپنی جو گھریلو ضروریات ہوا کرتی تھی اس کے لیے وہ ٹوپیاں سی کر اور قرآن کریم لکھ کر کے اس کو فروخت کرتے، اور اسے جو آمدنی آتی اسے اپنا گھر چلاتے۔ اتنی پاکیزہ حلال آمدنی کا انہوں نے اہتمام فرمایا تھا۔ یہ تو ان کی اپنی ذاتی زندگی ہے۔ ان سے پہلے جو بادشاہ ہوئے ان لوگوں نے رعایا پر بہت سارے ٹیکس عائد کر دیے تھے، تقریباً اس کی تعداد 80 تک پہنچتی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک کا جائزہ لینے کے بعد میں
یہ 80 سارے ٹیکسوں کو معاف کر دیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہندوؤں کے دشمن تھے، انہوں نے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور مذہبی تعصب کی وجہ سے انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ اس طرح سے کیا۔ تو لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے ایسے ٹیکس بھی معاف کر دیے تھے جو صرف ہندوؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ جیسے کہ آپ کے دور سے پہلے جو راجا مہاراجا گزرے تھے، ان لوگوں نے گنگا میں ڈوبنے کے لیے ٹیکس لگا دیا تھا، گنگا کی پوجا کرنا ہے اس کے لیے ٹیکس لگا دیا گیا تھا۔ اور ہندو لوگ کوئی اگر ہندو میں سے مر جائے تو اس کو جلا کر اس کی راکھ لے جا کر گنگا میں بہاتے ہیں، اس کے لیے بھی ٹیکس راجاؤں کے یہاں سے جاری ہوا تھا۔ یہ سارے ٹیکس اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے تخت سنبھالتے ہی سب کو معاف کر دیا کہ اب اس کی پوجا کرنے کے لیے ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر مورتی کی اس کو راکھ بہانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹیکس ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ڈبکی لگانے کے لیے ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ مذہب کی بنیاد پر ہندوؤں سے تعصب رکھتے، دشمنی رکھتے، تو کیا اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا؟ ان کی رعایا کے ساتھ یہ رعایت اور یہ نرمی برتی جاتی؟ تو صرف وہ پہلو آج کے مسلمانوں کو اور نیوز چینلوں پر اور اخبارات کے ذریعے سے، اشتہارات کے ذریعے سے پھیلایا جا رہا ہے، جس کے ذریعے سے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو امیج ہے وہ خراب نظر آتی ہے، لیکن وہ اچھائیاں لوگوں کو نہیں بتائی جا رہی ہیں، جس سے عام رعایا اور خصوصاً ہندوؤں کو بھی ان کے زمانے میں فائدہ ہوا تھا۔ اس طرح سے مسلمان حکمرانوں کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، اگر ان کے زمانے میں کوئی بڑا عہدے والا آدمی، صوبے دار ہو یا کوئی امیر ہو، وہ وفات پا جاتا تو اس کی جتنی جائیداد ہوتی تھی وہ ساری حکومتی خزانے میں جمع کر دی جاتی تھی۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کو ختم کیا اور کہا کہ وارثین کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ یہ ساری وراثت لے کر کے خزانے میں جمع کر دینا، یہ تو شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، اور پھر وارثین کو اگر نہ ملے گا تو وہ بھی خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ اسی لیے وارثین کو ان کا حق اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے دلوایا، یہ قانون انہوں نے جاری کیا تھا۔ اور پھر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں رعایا کی اتنی زیادہ رعایت اور عدل، انصاف اتنا عام تھا کہ ہر ایک کے لیے دن میں 2-3 مرتبہ عام دربار لگتا تھا۔ غریب امیر، عموماً بادشاہوں کا نہیں یہ ہوتا ہے کہ غریب آدمی براہ راست بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑا نہیں ہو سکتا، کسی وزیر کے ذریعے سے یا کسی درباری کے ذریعے سے اپنی فریاد بادشاہ تک پہنچانا، یہ طریقہ اور رواج۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہر ایک کو اجازت تھی، چاہے وہ غریب فقیر ہو یا مالدار ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی دیہات کا ہو، کہیں کا بھی ہو، وہ سیدھے جا کر کے اپنی فریاد بادشاہ کو سنا سکتا تھا اور فوراً انصاف وہاں سے مل جایا کرتا تھا، اور آنے والا اپنی فریاد بغیر ڈرے کے بادشاہ کے سامنے رکھتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اگر ہم کو شکایت کرنی ہے کسی شہزادے کے بارے میں یا بادشاہ کے خاندان کے کسی رشتہ دار اور کسی ان کے افراد کے بارے میں جو بادشاہ سے قریبی ہیں، تو ان کے بارے میں بولتے ہوئے جھجک اور ڈر رہے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ اور بادشاہ کی طرف سے بھی انصاف اتنا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی اور دور سے اجنبی کے آنے کے اس کے لیے بھی انصاف۔ اگر اپنے رشتہ داروں کے خلاف فیصلہ کرنے کی ضرورت اور موقع آ گیا تو ہوتا تھا، دوسرے کو اس موقع پر انصاف دلایا جاتا تھا، مظلوم کی مدد کی جاتی تھی اور ظالم کو ظلم سے روک دیا جاتا تھا۔ وہاں پر رشتہ داروں کی بھی کوئی رعایت نہیں تھی،
شہزادوں کی بھی کوئی رعایت نہیں تھی، عزیز و اقارب کی کوئی رعایت نہیں تھی۔ جو ظالم ہیں وہ ظالم ہیں اور جو مظلوم ہیں وہ مظلوم ہیں۔ اس طرح کا عام دربار اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تاریخ کے اندر کئی ایک واقعات آپ کو ملیں گے کہ ضرورت پڑنے پر جو مندروں کے پجاری ہوا کرتے تھے وہ آپ کے دربار میں آتے اور شکایت کرتے اور ان کو انصاف دلایا جاتا تھا۔ علاقے کے عمرا اور مالدار لوگ جب مندروں کے پجاریوں کو پریشان کرتے تھے تو حکم نامہ جاری ہو جاتا ان عمرا کے نام کہ ان کو چین سے اپنی عبادت کے اندر رہنے دو، مندروں میں جا کر کے ان پجاریوں کو پریشان مت کرو۔ اس طرح کے احکامات دربار سے ان عمرا کے نام جاری ہوتے تھے۔ تو ہر ایک کی رعایت وہاں پر ہوتی تھی، کیا مسلمان کیا ہندو، مذہب کی بنیاد پر وہاں پر انصاف بکتا نہیں تھا۔ وہاں پر انصاف کو، فیصلوں کو خریدا نہیں جا سکتا تھا، بلکہ جو آدمی حق پر ہوتا اس کا حق مل کر رہتا تھا، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو۔ مذہب کی بنیاد پر فیصلے وہاں پر نہیں کیے جاتے تھے۔ اور اسی طریقے سے تعلیم کو عام کرنے کا ایک مزاج، مختلف علاقوں کے اندر اساتذہ کی تعیین اور پھر ان کے لیے خرچ اخراجات، اور جو طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کی ضروریات کے لیے بھی اخراجات حکومت کی طرف سے دیے جاتے تھے۔ اور یہ بات تو ہم میں سے کئی ایک جانتے ہیں کہ ہندوستان کے کسی بعض علاقوں کے اندر ستی کا رواج تھا، یعنی اگر کوئی ہندوؤں کے اندر یہ رواج تھا کہ جب شوہر مر جائے اور اس کو جلانے کا موقع آئے تو اس کی بیوی کو بھی آگ میں ڈھکیل دیا جاتا تھا اور ساتھ جلا دیا جاتا تھا کہ جب شوہر چلا گیا تو بیوی کو بھی ساتھ چلے جانا چاہیے۔ یہ دستور اور یہ رواج ان کا مذہبی تھا، چونکہ یہ مذہب سے تعلق رکھنے والی بات تھی، اسی لیے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پابندی تو نہیں لگائی، لیکن اپنے حکام کو ترغیب دیتے تھے کہ لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کرو کہ اس رواج کو ختم کرنا چاہیے۔ اور پھر جب کوئی آدمی مرتا تو حکومت کی نگرانی کے اندر اس کو جلایا جاتا تاکہ خاندان والے، سسرال والے عورت کو شوہر کے ساتھ جلنے پر مجبور نہ کرے۔ یہ احسان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہندوؤں پر ہوا تھا۔ اس طرح کے بے شمار چیزیں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر مذہب کی تفریق کے، مذہب کو دیکھے بغیر، اپنی رعایا کو اپنا سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ انصاف اور اس طرح کے قوانین جاری کیے تھے۔ مندروں کے ساتھ بھی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آج نیوز چینلز ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو، بنارس کی ایک مندر کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ اس کو منہدم انہوں نے کر دیا تھا، لیکن یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے کتنے ہی مندروں کے لیے زمین الاٹ کی تھی کہ اس پر مندر بنائی جائے۔ اس کے چلنے کے لیے جاگیریں دی تھی کہ اس سے جو آمدنی ہوگی اس کو مندر کے استعمال میں لایا جائے اور اس کے ذریعے سے اس کے اخراجات پورے کیے جائیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے پہلے سے اجین میں ایک مندر تھا، وہاں پر دیا جلایا کرتے تھے، اور وہ دیا ایسا کہ کبھی اس کو بجھنے نہیں دیا جاتا تھا، اور ہر روز 4 من گھی اس کے جلنے کے لیے حکومت کی طرف سے آتا تھا۔ جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا تو انہوں نے اس رواج کو جاری رکھا، برقرار رکھا، اور اپنی حکومت کی طرف سے 4 من گھی اس کے جلنے کے لیے بھیجتے رہے۔ اگر مذہبی تعصب ہوتا تو اس کو فوراً ختم فرما دیتے، اور اگر یہی بات تھی تو 50 سال حکومت جنہوں نے کی ہے، کیا ان کے لیے ان مندروں کا پورے ہندوستان سے مٹا دینا کوئی مشکل بات تھی؟ کیا ان کے یہاں فوج کی کمی تھی؟ کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنی رعایا کی رعایت کی، مذہب کی آزادی انہوں نے دی کہ تم جس مذہب پر رہ کر کے عبادت کرنا چاہتے ہو، بس امن و امان قائم رکھتے ہوئے جو چاہے کرو۔
کسی کو مذہب کے تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا، اور کسی کو اسلامی تکبیرات کے کہنے پر زور اور مجبور نہیں کیا گیا، اور نہ کہنے پر مار پیٹ نہیں کی گئی، زور زبردستی نہیں کی گئی، اور کسی طرح کا تشدد غیر مسلموں پر نہیں کیا گیا۔ وہ بھی امن و امان کے ساتھ ان کی رعایا کی طرح رہتے تھے، اور مسلمان بھی رہتا تھا۔ ان کے درمیان میں کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی پھوٹ نہیں تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ میں ان کے دور میں ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ ہاں، جس مندر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس مندر کے گرانے کا حکم دے دیا تھا، اس کا واقعہ کیا ہوا؟ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ آسام یا کسی علاقے میں جا رہے تھے، راستے میں بنارس پڑ گیا، ان کے ساتھ ان کے دوسرے درباری امراء ساتھ تھے، ان کی بیویاں بھی ساتھ تھیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہندو ہیں، بنارس میں ہمارا بڑا مندر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ گنگا کے اندر اسنان کر کے پھر پوجا کر کے آ جائیں۔ فوراً راضی ہو گئے، اپنے لشکر کو روک دیا، اور پھر راستوں کے اندر ان جانے والے لوگوں کی حفاظت کے لیے ٹولیوں کو بٹھایا کہ کوئی ان پر حملہ نہ کرے، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ جب یہ لوگ وہاں گئے، گنگا کے اندر اسنان کیا، نہائے، اور پھر پوجا کے لیے گئے، اور جب رانیاں مندر سے باہر آئی پوجا کر کے، رانیاں تو آ گئی، ایک رانی گم ہو گئی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو جب معلوم چلا کہ ایک رانی لاپتہ ہو گئی ہے، اندر تو گئی تھی لیکن باہر نہیں آئی، پھر انہوں نے ساری مندر کی یعنی جانچ کرائی، اوپر سے نیچے تک ہر جگہ پر چھان ماری، کہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ لیکن ایک جگہ پہنچنے کے بعد میں دیکھا کہ ایک گنیش کی مورتی ہے، جس کو ہلانے پر وہ ہل گئی، اور تہہ خانے میں نیچے کی طرف سیڑھیاں جاتی ہیں، وہاں جا کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھا کہ اس رانی کی عزت لوٹ لی گئی تھی، اس کے ساتھ بدکاری اور گناہ کا کام کیا گیا تھا۔ جب یہ بات سامنے آئی تو ان کے ساتھ والے جو درباری تھے بہت غضبناک ہوئے، اور انصاف کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اب اس پاکیزہ جگہ پر ایک گناہ کر کے اس کو ناپاک کر دیا گیا ہے، اسی لیے اب یہ مورتی جو بنی ہوئی اس مندر کے اندر ہے، اس کو دوسری جگہ پر منتقل کر دینا چاہیے، اور اس مندر کو منہدم کر کے زمین بوس کر دینا چاہیے۔ یہ واقعہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کے درباریوں کے جو خود ہندو تھے، ان کے انصاف کا مطالبہ کرنے کی بنیاد پر انہوں نے اس مندر کو گروایا تھا۔ اور صرف یہ مندر کے گرانے کی بات نہیں ہے، بلکہ گولکنڈے کے اندر ایک جامع مسجد ان کے زمانے کے اندر بھی تھی۔ یہاں پر جو حکمران اور ذمہ دار ان کی طرف سے متعین کیا گیا تھا، اس نے لوگوں سے ٹیکس اور پیسے وصول کیے، لیکن اس نے دہلی وہ چیز نہیں بھیجی، وہ جمع کر کر کے کئی کروڑ ہونے کے بعد میں زمین میں دفن کر کے اس کے اوپر جامع مسجد اس نے بنا دی تھی۔ جب اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو اس کا علم ہوا، پتہ چلا، تو انہوں نے اس مسجد کے گرانے کا حکم دے دیا، اس کے اندر سے وہ سارا خزانہ نکال کر کے رفاہ عام کے اندر اس کو استعمال کیا۔ اگر مذہب کی بنیاد پر ہوتا تو صرف مندریں گرائی جاتی، مسجد کو ہاتھ نہ لگایا جاتا۔ تو یہ مندر کا گرانا، مسجد کا گرانا، یہ تو عدل اور انصاف اور حکومتی اور سیاسی وجہ سے تھا، مذہب کی بنیاد پر ان کو نہیں گرایا گیا۔ اور ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندو پاٹھ شالاؤں کو، سکولز کو بند کر دیا تھا، وہ اس لیے کہ بعض پاٹھ شالا اور سکول ایسے بن گئے تھے شاہجہاں کے دور میں، جو مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو، ان کے بچوں کو جمع کرتے اور ہندو کتابوں کی تعلیم دیتے، اسلام سے ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے، اور ہندوانہ طور طریقے ان کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ چیز اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے پسند نہیں کی اور پابندی لگا دی
کہ اس طرح کے پاٹھشالاؤں اور سکولز کو بند کر دینا چاہیے، منہدم کر دینا چاہیے، اور اس طرح کی تعلیم پاٹھشالاؤں کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس طرح کا اقدام کیا تھا۔ ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے اقتدار پر آتے ہی اور بادشاہ کی کرسی کو سنبھالتے ہی ہندوؤں کو ملازمتوں سے نکال دیا تھا۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ بڑے بڑے عہدے جو بادشاہت کے اندر سمجھے جاتے ہیں، فوج کے جو کمانڈر ان چیف، اور اسی طریقے سے قلعے کی قلعےداری، سیکیورٹی، اس کے اندر بادشاہ رہتا ہے، بادشاہ کی ساری سیکیورٹی کا جو عہدہ ہے، یہ بڑے بڑے عہدے، اور اسی طریقے سے ضلع کی فوجداری، اور یہ جتنے بڑے عہدے تھے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے سب ہندوؤں کے سپرد کر رکھے تھے۔ اگر مذہب کی بنیاد پر ہوتا تو ان کو کسی عہدے پر فائز نہیں رکھا جاتا، لیکن اس سے بڑا اعتماد ہندوؤں پر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے عہدے ان کو دے رکھے تھے، خود اپنی حفاظت، اپنے قلعے کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں دے رکھی تھی۔ یہ اعتماد اور یہ بھروسہ یہی بتلاتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا تھا وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوا تھا، مذہبی دشمنی کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر نہیں ہوا تھا۔ آج ہندوستان کے اندر سیاسی لوگ، اور خاص کر وہ لوگ جو سیاست کے نام پر مسلمانوں کی دشمنی ہندوستانیوں کے دل میں گھسانا اور بٹھانا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کے مدعوں کو لے کر کے مسلمانوں کی دشمنی پھیلا رہے ہیں۔ لیکن ہر مسلمان کو اتنی باتیں معلوم رہنی چاہیے، اس سے بچنا اور خود بھی بچانا، دوسروں کو بھی بچانا، حقیقت حال سے دوسروں کو واقف کرانا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس لیے کہ ہم بھی یہاں کے باشندے ہیں، جن مسلمانوں نے یہاں پر حکومت کی تھی، ان کی تاریخ سے واقف رہنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اپنی شبیہ کو اسلام یہ ہمیشہ غالب ہوگا۔ مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، اس لیے مسلمان ذلیل ہوگا، مسلمان رسوا ہوگا۔ مسلمانوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیے، اسی لیے مسلمان ذلت کی امیر غاروں کے اندر گر سکتا ہے، لیکن اسلام وہ ہمیشہ سے سر بلند ہے اور ہمیشہ سر بلند رہے گا۔ جو آدمی سر بلندی چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اسلام کو مضبوطی سے تھام لے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، تو اسلام جس سر بلندی پر فائز ہے، اور اسلام کو جو عزت اللہ کے یہاں حاصل ہے، ایک مسلمان کو اسلام کے مضبوطی سے لے اپنی زندگی میں اتار لینے کے بعد وہ مقامات حاصل ہو جائیں گے اور وہ عزت حاصل ہو جائے گی جو اسلام جس مقام اور سر بلندی پر فائز ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی کے اندر وہ اخلاق، وہ کردار، وہ معاملات، وہ معاشرت، ہر اعتبار سے مسلمان کو اسلامی تعلیمات کا پابند ہونا چاہیے۔ اپنی زندگی کے اندر اسلام ہو، اپنی زندگی کے اندر اللہ کے احکامات ہو، اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات رہیں، تو پھر مسلمان ہی سارے عالم کے اندر سر بلند ہوتا چلا جائے گا۔ آج مسلمان جو پورے عالم کے اندر ذلیل ہو رہا ہے، دشمن اس کے اوپر اس طریقے سے مسلط ہو گیا ہے اور ٹوٹ پڑا ہے، اور اس کو ہلاک اور برباد کرنے اور پورے عالم سے مسلمانوں کے نام کو مٹانے کی کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ اس نے اللہ کا نام لینا، اللہ کے یعنی اس کے احکامات کو مضبوطی سے تھامنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا چھوڑ دیا ہے۔ اس نے دین اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا، اسی لیے ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ جب یہ مسلمان پکا ارادہ کر لے اور پختہ عزم کے ساتھ قدم بڑھائے، آگے بڑھے، اسلام کے راستے پہ چلنے لگے، تو پھر عزت اللہ اس کے قدموں کے اندر ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم کے اندر رہنے والے سارے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیں اور ہم سب کو اسلام پر کامل طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے.